بغیر ثبوت کسی پر الزام لگانا، یہ عادت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور یہ عادت ہم چھوٹے لوگوں میں جو آئی وہ اوپر سے آئی۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک مقولہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب آپ اوپر کی سطح پر خراب عادتیں، خراب روش اور خراب نورمز سیٹ کر دیں گے تو پھر اس کا اثر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اوپر ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں تو نیچے اترتے بھی چیزیں ٹھیک ہی رہتی ہیں۔ اگر اوپر چیزیں خراب چل رہی ہوں تو نیچے اترتے ہوئے ساری چیزیں خراب ہی اترتی ہیں، اور جب چیزیں نیچے اچھی اتریں گی تو گراؤنڈ لیول پر جو ہے وہ سب کچھ اچھا ہوگا، عادات بھی اچھی ہوں گی، اطوار بھی اچھے ہوں گے، کلچر بھی اچھا ہوگا، اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ اور اگر اوپر سے چیزیں جو ہے وہ خراب اتر رہی ہوں گی تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ نیچے گراؤنڈ پہ آئے گا، جس کی وجہ سے نچلی سطح کے جو لوگ ہیں وہ اس اثر کو قبول کرتے ہوئے سارے کام منفی کریں گے۔ الزام لگانا، کسی ایماندار کو بے ایمان کہنا، کسی پارسا اور پاکیزہ کو جو ہے وہ ہم کہہ دیں کہ بدنام کر دیں اس کو کہ تم جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہو، اور نیک نامی تمہاری نہیں ہے، تم نیک نہیں ہو، تم بدکار ہو۔ بالکل اسی طرح سے کسی اچھے اخلاق کے بندے کے متعلق یہ مشہور کر دینا یا الزام لگانا کہ تم بد اخلاق ہو۔ بالکل اسی طرح سے کسی صاف ستھرے اور خوشبودار اچھی پرسنالٹی والے، خود کو نیٹ کلین رکھنے والے کو کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ تم گندے رہتے ہو، تم جو ہے بدنما ہو، یا تمہاری پرسنالٹی ڈیمیج ہے، تمہارے قریب آنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ ساری اس کی کتنی بھی صورتیں آپ بنا لیں، یعنی جو خرابی کسی میں نہیں ہے اس میں اس خرابی کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا، اور نہ ملے پھر بھی بدنام کرنا کہ یہ ایسا ہی ہے۔ یہ بہت ہی قبیح فعل ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ الزام لگانے کی صورت میں آپ کو دنیا میں بھی اس کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لوٹ کر بھی آ سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا جواب دینا ہوگا۔ یاد رکھیے، دو عادات ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں تواتر کے ساتھ مستقل ہمیں جو ہے وہ مذہبی اسکالرز اور تحقیق کار اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ ان اعمال کو کرنے سے وہ چیزیں لوٹ کر آتی ہیں۔ ایک، اگر آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا اور وہ کافر نہیں ہے تو کفر لوٹ کے آئے گا۔ دوسرا، آپ نے کسی پر الزام لگا دیا، کسی بھی طرح کا الزام لگا دیا، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور یا کسی بھی طرح کی گالی دے دی تو وہ لوٹ کے واپس آپ کی طرف آئے گی۔ یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے بچنا ہے، لیکن جس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم وہی کام زیادہ کرتے ہیں۔ اور الزام لگانا تو ہمارے ہاں 2 منٹ کا کام ہے، یعنی ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس سے پرسنالٹی کسی کی کتنی ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جب اپنے بیٹے کے لیے کسی بیٹی کا رشتہ ہمیں لینا ہو اور ہم چاہتے ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی اس بیٹی سے ہو، یا الٹا کر لیں، اگر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہو کہ اللہ کرے کہ ہماری بیٹی کی شادی اس لڑکے سے ہو جائے، اور ایسی صورت میں اگر رشتہ کہیں اور چلا جائے اور اندیشہ ہو کہ یہ رشتہ ہمیں نہیں ملے گا، کہیں اور چلا جائے گا، تو پھر ہم اس میں طرح طرح کے نقائص لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری بیٹی کی شادی کسی اے سے ہونی ہے لیکن اے سے نہیں ہوئی، اب ہم نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہماری بچی سے تو ہوئی نہیں، تو اس اے کی شادی اب کسی بی سے ہو رہی ہے، تو ہم اس بی کے جا کے کان بھرتے ہیں کہ اے سے شادی نہیں کرنا، یہ بہت ہی بیکار لڑکا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ کل تک آپ اسے اپنی بیٹی کے لیے دولہا بنانے کو تیار تھے، لیکن اب چونکہ یہاں پہ کام نہیں ہو رہا تو آپ اس پر الزام لگا رہے، خاندان پہ الزام لگا رہے۔ اس طرف نہیں جانا اس کی امی ایسی ہے، اس طرف نہیں جانا اس کے ابو، اس کا خاندان ایسا ہے، اس کے خاندان میں تو پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح سے دکاندار اپنی چیز بیچ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کتنے کی دیں گے، میں کہہ رہا ہوں 200 روپے کلو، وہ کہتا ہے اچھا، پھر وہ سامنے جاتا ہے، پھر اس کے برابر والی دکان پہ جاتا ہے، اس کے برابر والی دکان پہ جاتا ہے، اور ایک دکان سے یا 3 دکانوں سے ہو کے واپس میرے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ دیکھو آخری مرتبہ بتا دو کتنے میں دو گے۔ میں کہتا ہوں بھائی 198 روپے سے کم نہیں دوں گا کلو۔ وہ کہے گا بھائی پیچھے اور سامنے والی دکانیں جو ہے نا وہ 190 میں دے رہی ہیں۔
اب میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں کہوں کہ میرا مال زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے، اس کو بھی چیک کر لیں، اس کو بھی چیک کر لیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا الزام لگاتے ہیں؟ اس کا مال چوری کا ہے، وہ اپنے مال میں فلاں چیز ملاتا ہے۔ اب وہ چوری کا نہ بھی ہو، وہ اپنے مال میں کوئی چیز نہ بھی ملاتا ہو، آپ نے اس پہ الزام لگا دیا۔ آپ اپنے مال کی تعریف ضرور کریں اور باقی گاہک پہ چھوڑ دیں، تو یہ بھی ایک الزام کی صورت ہے۔